إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، حالیہ دنوں میں ہم ان باتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں کئی ساری جگہوں پر سیلابی کیفیت ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان میں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی قسم کے آفات، زلزلے، بارش، طوفان، آندھیاں، سیلاب، ان چیزوں کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں یہ آفات کیوں آتی ہیں؟ سیلاب کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں۔ پاکستان کے اندر کچھ سال پہلے بہت بڑا زلزلہ آیا تھا جس کے اندر ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ ابھی موجودہ دنوں میں بالخصوص KPK کے اندر سیلاب آیا جس کے ساتھ یک لخت بہت سارے لوگ ان کے گھر اجڑ گئے، کئی لوگ اس سیلاب کی، اس آفت کی نظر ہو گئے۔
لوگوں کو سنبھلنے تک کا موقع نہ ملا، اپنی جان تک بچانے کا لوگوں کے پاس وقت نہیں تھا۔ جو رات کے وقت مالدار تھے، صبح انہوں نے اس حالت میں کی کہ وہ اپنے گھروں سے بھی محروم تھے اور ایک وقت کا کھانا بھی انہیں میسر نہیں تھا۔ دنیا میں یہ آفات کیوں آتی ہیں؟ اللہ رب العزت کا اس سے مقصد کیا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس بات پر غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی پر اور تری پر جو بھی فساد ہے، جو بھی خرابی رونما ہوتی ہے، وہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں کوئی مسئلہ بنتا ہے، فبما کسبت ایدیکم، تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ احکم الحاکمین بہت ساری چیزیں تو معاف کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم بالکل اللہ رب العزت کو زمین پر عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تین باتیں سمجھا دیں کہ زمین کے اوپر جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور اللہ احکم الحاکمین تمہیں یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے ہو، اور یہ تمہیں باور کروانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ اگر تمہاری پکڑ کرنے پہ آ جائے تو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی اس گرفت کو، اللہ کے اس عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین تمام گناہوں کی پکڑ دنیا میں نہیں کرتے ہیں، صرف تھوڑا سا نمونہ دکھاتے ہیں، تھوڑا سا جھنجھوڑتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری چیزیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اس پہ پکڑ نہیں کرتا، بلکہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ احکم الحاکمین لوگوں کو ان کی کمائی کی وجہ سے پکڑنے لگ جائے، سب گناہوں کے اللہ پکڑ کرنا شروع کر دے، لوگ غلط کریں اللہ پکڑ لے، فرمایا تو اللہ احکم الحاکمین اس روئے زمین پر کوئی بھی چلنے والا جانور، کوئی بھی چلنے والا انسان اس کو باقی نہ چھوڑے، اس روئے زمین کے اوپر کوئی بھی چلنے والا باقی نہ رہے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہاں اللہ دنیا میں ہر معاملے کی پکڑ نہیں کرتا، صرف تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہے، اصل پکڑ آخرت میں ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ احکم الحاکمین تمہیں آخرت کے لیے ایک وقت مقررہ کے لیے تمہیں مہلت دیتا ہے، یہ تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب مقررہ وقت آ جائے گا، مہلت ختم ہو جائے گی، تو اللہ احکم الحاکمین کو اپنے بندوں کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے کہ میرے بندے روئے زمین پر کیا کرتے رہے۔ اصل پکڑ، اصل گرفت، اصل سزا تو آخرت کی ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین ہمارے اعمال کے نتیجے میں تھوڑا بہت دنیا کے اندر لوگوں کو جھنجھوڑتے ہیں، ان کی پکڑ کرتے ہیں۔ اس پکڑ کا مقصد کیا ہے؟ جب جزا سزا کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت رکھی ہے تو دنیا میں کیوں جھنجھوڑتا ہے، دنیا میں پکڑ کیوں کرتا ہے؟ اس کا مقصد اللہ رب العزت نے خود بیان کر دیا
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا زمین کے اندر خرابی برپا ہوتی ہے، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ سمندروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، طوفان آ جاتے ہیں، کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، جہاز ڈوب جاتے ہیں، لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ فرمایا سبب یہ ہے کہ لوگوں کی کمائی اس کا سبب ہے، اور اللہ کا مقصد کیا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی انہیں سزا دے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ یہ اللہ احکم الحاکمین کا مقصد ہے، لعلہم یرجعون۔ اللہ جھنجھوڑتا اس مقصد کے لیے ہے کہ لوگ میری طرف لوٹ آئیں۔ تھوڑی سی سزا دیتا ہے، آخرت کے اندر اصل جزا سزا ہے، دنیا میں تھوڑی سی سزا دیتا ہے، لعلہم یرجعون، لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اسی طرح فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں۔ بڑا عذاب آخرت کا ہے، اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب لوگوں کو دنیا میں دیتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون۔ اس کا مقصد بھی یہی بیان کیا کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور ساتھ ہی تنبیہ کی کہ جو اللہ کی تنبیہ پر توجہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈرانے پر، تنبیہ کرنے پر اس کو تنبیہ ہوتی نہیں ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اللہ اپنی نشانیاں دیکھ کر اس کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ متنبہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، وہ منہ موڑے رکھتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ فرمایا ان من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العزت جو لوگوں کو جھنجھوڑتے ہیں، ان کی پکڑ کرتے ہیں، اس کا مقصد اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ اس بات پہ غور نہیں کرتے ہیں کہ ہم ہر سال انہیں 1 یا 2 دفعہ جھنجھوڑتے ہیں، کسی نہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ سال میں 1-2 دفعہ تقریباً ہر بندے کے ساتھ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور بنتا ہے۔ سال میں 1 آدھی دفعہ بندہ کوئی شدید بیمار ہو گیا، یا اس کا کوئی مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر بندے کو سال میں 1-2 دفعہ بنتا رہتا ہے، اور ہر سال تقریباً 1-2 دفعہ کوئی نہ کوئی، کبھی کوئی سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، اجتماعی مسائل بھی لوگوں کے بنتے رہتے ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، 1-2 دفعہ ہم ان کو جھنجھوڑتے ہیں، لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑنے کا 1-2 دفعہ جو سال میں مسئلے بنتے ہیں اس کا مقصد بیان کر دیا کہ 1-2 دفعہ جو مسئلے بنتے ہیں، تم پر کوئی عذاب آتا ہے، کوئی گرفت آتی ہے، تھوڑی بہت تمہاری جو پکڑ کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر لو، تم اس سے نصیحت پکڑ لو، اپنی اصلاح کر لو۔ فرمایا لیکن لوگ اصلاح نہیں کرتے ہیں، اللہ کی جھنجھوڑ کو، اللہ کی تنبیہ کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، زمین میں جو بھی مسئلے بنتے ہیں اس کا سبب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال ہیں، اور اس کا مقصد بھی بیان کیا ہے کہ یہ ہم دنیا میں جو تھوڑی بہت انہیں سزا دیتے ہیں، اصل سزا تو آخرت میں ملے گی۔ دنیا میں جو تھوڑی بہت سزا دیتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ لوگ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں، اللہ کو منا لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے تنبیہ کی
فرمایا کہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس سے پچھلی آیت یہ ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص اپنے گریبان میں جا کر دیکھے کہ اس نے کل آنے والے قیامت کے دن کے لیے کیا بندوبست کیا ہے۔ فَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ کو سارا پتہ جو تم کر رہے ہو۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تھا، اللہ کو بھول گئے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ احکم الحاکمین نے انہیں ان کا اپنا آپ بلا دیا۔ جب بندہ اللہ کی تنبیہ کو خاطر میں نہیں لاتا تو اللہ احکم الحاکمین اس کا دل سخت کر دیتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ کہتے ہیں پھر وہ جس طرف پھرتا ہے ہم اس کو پھرنے دیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ دنیا میں سمجھے، ایک باپ اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتا ہے، سمجھانے کی ہر کوشش کرتا ہے، لیکن اگر نہیں سمجھتا تنگ آ کر وہ کہتا جا دفعہ ہو، جو تو نے کرنا ہے کر لے، بعض کا اس کو گھر سے نکال دیتا ہے جا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس باپ نے اس کی خیر خواہی چھوڑ دی۔ خیر خواہی اس وقت تک تھی جب اس کی غلطی پر تنبیہ کرتا تھا، اس کو مارتا تھا، جھنجھوڑتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ میری کوئی بات نہیں مان رہا تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور یہاں سے اس کی تباہی شروع ہوتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین بندوں کو جھنجھوڑتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں کئی طریقوں سے۔ کبھی ان کے انفرادی طور پر مسئلہ بنتا ہے، کبھی بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا، کوئی مسئلہ، کوئی مالی مسئلہ بن گیا، کوئی جانی مسئلہ بن گیا، کبھی کوئی اجتماعی مسئلے بن گئے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، ایسا کرنے سے لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، معافی مانگ لیں۔ استاد اپنے شاگردوں کی اصلاح کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میری کوئی بات خاطر میں نہیں لاتا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے لیے مثالیں نہیں ہیں، یہ مثال صرف اور صرف بات سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ احکم الحاکمین بندے کو تنبیہ کرتا ہے، لیکن جب بندے اس کی تنبیہ پر متنبہ نہیں ہوتے، اللہ فرماتا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اللہ نشانیاں دکھاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا، ہمیں بنی اسرائیل کے اندر مسئلے بنے، بڑی ان کو نشانیاں دکھائیں، ان کے سامنے ایک گائے کا گوشت کا ٹکڑا لے کر انہوں نے ایک بندے کو مارا، بندہ زندہ ہو گیا، اور بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، لیکن اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اور ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ تو جب یہ نوبت آتی ہے تو پھر بندوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین نے اسی بات پر ہمیں تنبیہ کی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ احکم الحاکمین کے لیے جھک جائیں، اور جو اللہ نے نازل کیا اس کے سامنے جھک جائیں، اور یہ پہلے لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے نشانیاں دیکھی تھیں، اللہ نے انہیں تنبیہ کی تھی، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، انہوں نے نہیں مانا، اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے۔ جب بندہ متنبہ نہیں ہوتا، اللہ کے تنبیہ کرنے پر، اللہ کے متنبہ کرنے پر ہوشیار نہیں ہوتا، اللہ احکم الحاکمین پھر اس کا دل سخت کر دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ احکم الحاکمین پھر اس کی آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے، دل پر مہر لگا دیتا ہے، کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اسے کوئی سیدھی بات، حق بات اس کو دکھائی نہیں دیتی، صحیح بات اس کو سجائی نہیں دیتی، نہ اس کو کوئی صحیح بات سننے کی توفیق ہوتی ہے، نہ سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ اس پہ عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی گرفت ہے، اور سب سے بڑی گرفت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اللہ تنبیہ کرے، بندہ متنبہ ہو جائے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بندہ گناہ پہ گناہ کرے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرے، اور اللہ رب العزت کی تنبیہ کرنے کے باوجود اپنے معاملات کی اصلاح نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس سے نیکی گناہ کی پہچان چھین لیتا ہے۔
حق بات کی اسے تلقین کی جائے اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اس کو وہ قبول ہی نہیں کرتا ہے، اس کو سنائی نہیں دیتا. ثم لا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا. اللہ احکم الحاکمین پھر اس سے نیکی گناہ کی پہچان ہی چھین لیتا ہے. ساری زندگی بندہ گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کو نافرمانیاں سمجھتا ہی نہیں ہے، خاطر میں لاتا ہی نہیں، نصیحت اس کے اوپر اثر کرتی نہیں، غلط کو غلط سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، نیکی کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، کرتا ہے مزہ ہی نہیں آتا، گناہ کرتا ہے بارہا کرتا ہے ٹس سے مس نہیں ہوتا. خیر کی بات اس کے سامنے کی جائے، نصیحت اس کو کی جائے، نصیحت اس کو فائدہ نہیں دیتی. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی پکڑ ہے. یہ اینڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب بندے تنبیہ پر متنبہ نہیں ہوتے، نہیں مانتے، اصلاح کو قبول نہیں کرتے، پھر اللہ یہ سزا دیتا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ کہتے ہیں جس راستے پہ چلنا چاہے چلتا چاہے، اب تجھے کوئی روک نہیں ہوگی، کوئی ٹوک نہیں ہوگی، اور آخر کار اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے. تو محترم بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مختلف آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ایسا نہیں کہ جن پر آئی ہیں سب پہ آتی ہیں. کسی پہ تھوڑی آ گئی، کسی پہ زیادہ آ گئی، کسی کے اوپر بل واسطہ آ گئی، کسی کے اوپر بلا واسطہ آ گئی، سب پر پریشانی ہے. ایسا نہیں کہ جس علاقے میں آیا آپ نے خبروں میں دیکھا، اللہ اکبر، وہ اللہ کا کیسا بڑا طوفان تھا، ٹنوں من وزنی پتھر وہ پانی اس کو لے آ رہا ہے، اور تھوڑی دیر پہلے چند سینکڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے گاؤں کو میڈیا میٹ کر دیا. وہاں پر گاؤں کا نام نشان باقی نہیں چھوڑا، بڑے بڑے گھر آن کی آن میں ختم کر دیا، اور اتنی مہلت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر اپنی جان بچا سکے. اس سے پہلے شمالی علاقہ جات کے اندر زلزلہ آیا تھا، وہ بھی اسی نوعیت کا تھا، لوگ سوئے ہوئے تھے، اللہ نے اتنی مہلت نہیں دی کہ اپنے گھروں سے باہر نکل سکیں. رمضان کا بلکہ مہینہ تھا، دن کا وقت تھا، روزہ رکھ کے لوگ سو جاتے ہیں، کوئی جاگ رہے تھے. تو محترم بھائیو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے. مقصد میں نے بیان کر دیا، وجہ میں نے بیان کر دی کہ یہ وجہ سبب کیا ہے. ایک محدث کا میں نے قول پڑھا، کہتے ہیں میں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو اپنی ہر چیز کے اندر محسوس کرتا ہوں. اگر میرے رب کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہے تو اس کا اثر مجھے اپنے گھر میں، اپنی بیوی میں، اپنے بچوں میں، حتیٰ کہ اپنی سواری تک کے اندر نظر آتا ہے. اگر میرے رب کے ساتھ تعلق کمزور ہے تو اس کا اثر میں اپنی نفس کے اندر بھی پاتا ہوں، دل نیکی کی طرف ملان ہی نہیں ہوتا اس کا، اپنی اولاد کے اندر اس کا اثر پاتا ہوں، بیوی بچوں کے اندر اس کا اثر پاتا ہوں، اپنی سواری تک اس کا اثر محسوس کرتا ہوں. میری سواری بھی اڑیل ہو جاتی ہے، وہ بھی خام کا اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا رہتا ہے. رب کے ساتھ تعلق اچھا ہے، اللہ تعالیٰ معاملات سیدھے کرتا ہے، اور یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں تنبیہ کرنے کا، متنبہ کرنے کا. لعلہم یرجعون، لوگ لوٹ آئے، اصلاح کر لیں، مان لیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے آفات، مصیبتیں، پریشانیاں، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے، عافیت کا سوال کیا کرتے تھے. ہمارے کرنے کے کام یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں بنا، اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے، اپنی اصلاح بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال بھی کرے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، معافی کا سوال کرے. اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، معافی کا سوال کرتا ہوں، اپنی دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، جان کے بارے میں، ہر چیز میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے اس کے غضب، اس کی ناراضگی، اس کی پناہ مانگے. یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا نتیجہ ہے. اس میں ہماری انفرادی خامیاں بھی شامل ہیں، ہماری اجتماعی خامیاں بھی شامل ہیں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کی نماز تھی، اماں عائشہ بیان کرتی ہیں،
نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اندھیرا تھا تو میں دیکھنے لگی کہ اللہ کا رسول پتہ نہیں کہاں ہے، تو میں نے ٹٹولا آپ کے قدموں کے اوپر میرا ہاتھ لگا، آپ سجدے میں تھے، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں تیری ناراضگی سے، تیری خوشنودی کے ساتھ، تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ وبمعافاتک من عقوبتک، اللہ تیرے معاف کرنے کے ساتھ تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو مجھے معاف کرنا، سزا نہ دینا، تو مجھ سے ناراض نہ ہو جانا، میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ اعوذ بک منک، لا، اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تیری تعریف شمار نہیں کر سکتا، تیری تعریف اتنی ہے جتنی، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو اس طرح ہے جس طرح تو نے آپ اپنی تعریف کی ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ کی پکڑ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر اگر مسئلہ بن جائے، پریشانی ہو، بلکہ حدیث میں آتا ہے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آندھی دیکھتے، طوفان دیکھتے، آپ کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی؟ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ بڑے پریشان ہو جاتے، پریشانی کے اثرات آپ کے چہرے سے نظر آتے، آپ کبھی گھر میں اندر آتے، کبھی باہر جاتے، جس طرح بندہ بڑے پریشان ہے۔ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما ارسلت بہ، اللہ میں اس ہوا کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور جس چیز کے ساتھ اس کو بھیجا جائے اس چیز کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور یہ چیز جو چیز لے کر آئے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب بارش ہو جانے شروع ہو جاتی تو آپ کے چہرے پر خوشی کے اثرات نظر آتے ہیں۔ تو میں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول، آپ آندھی کے اثرات جب نظر آتے ہیں، بادل نظر آتا ہے، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک قوم کو اس کی وجہ سے ہلاک کیا گیا تھا، ایک قوم نے بادلوں کو دیکھا تھا تو انہوں نے یہ سمجھا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، جب انہوں نے اس کو عذاب کو ایک بادل کی شکل میں دیکھا کہ وہ بادل آ رہا ہے، انہوں نے سمجھا کہ یہ بادل ہے، ہم پر میਂہ برسائے گا، لیکن وہی بادل ان کے اوپر عذاب ثابت ہوا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بادل وہ والا بادل نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ کو عذاب دینا تو دور کی بات، جب تک آپ کی ہستی ان لوگوں کے اندر موجود ہے اللہ احکم الحاکمین ان کافروں اور مشرکوں کو بھی عذاب نہیں دے گا۔ آپ ان کے لیے باعث رحمت ہیں، آپ کافروں کے لیے بھی باعث رحمت تھے، ایمان والوں کے لیے بھی باعث رحمت تھے۔ فرمایا جب تک آپ موجود ہیں آپ کی موجودگی میں اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ یہ اثرات دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہو جاتی تھی، کبھی گھر میں آتے، باہر نکلتے، پریشان ہو جاتے، دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرتے، اس آندھی کے بادل کے شر سے پناہ مانگتے، اس بات سے ڈرتے کہ کہیں یہ وہ والا بادل نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر بھیجا تھا، دیکھا بادل تھا، خوش ہو گیا بادل ہے، میਂہ برسائے گا، اللہ نے عذاب بنا کر ان کے اوپر نازل کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کام ہے کرنے کا محترم بھائیو۔ جب اللہ تنبیہ کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے، اس کی تنبیہ پر، اس کے متنبہ ہونے پر متنبہ ہو وہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کوفہ میں زلزلہ آیا، لوگوں کو کہا ایھا الناس، لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے اے لوگو ان ربکم یستعتبکم فآتبوہ، تمہارا رب تمہیں ڈانٹ رہا ہے، تمہیں متنبہ کر رہا ہے، اس کی ڈانٹ کو قبول کرو۔ سمجھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا زلزلہ بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تمہیں ڈانٹنا چاہتا ہے، تمہیں تنبیہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ فآتبوہ، اللہ کی ڈانٹ کو قبول کرو، اللہ کی ڈانٹ سمجھو۔ وتوبوا الیہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو۔
قبل اللہ یبالی فی ای واد ہلکتم، اس سے پہلے کہ اللہ کو تمہاری پرواہ نہ رہے کہ کس وادی کے اندر تم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا کہ جب لوگ اللہ کی تنبیہ پر متنبہ نہیں ہوتے تو اللہ احکم الحاکمین بھی ان کی پھر پرواہ نہیں کرتا، جہاں جائے ہلاک ہو جائے اللہ ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہی بات سمجھائی، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، لوگ ڈوب جائیں، مر جائیں، اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ڈانٹنا چاہتا ہے، متنبہ کرنا چاہتا ہے، تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی طرف لانا چاہتا ہے۔ لہذا اللہ کی ڈانٹ کو سمجھو، اللہ کے مقصد کو سمجھو۔ اللہ یہ سارا کچھ کیوں کرتا ہے؟ لعلہم یرجعون، اللہ مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، رجوع کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ سورج کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرہن لگا، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا یہ سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی دیکھو فوری طور پر نماز کی طرف لپکو، اللہ کے توبہ کی طرف لپکو، ذکر و اذکار کی طرف لپکو، صدقہ خیرات کی طرف توجہ کرو، اللہ نشانی دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، سورج نکلتا ہے، آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی کو یکدم ختم کر دے، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایسا کر دے۔ اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا کہ سورج چاند ستارے سب بے نور ہو کر جڑ جائیں گے۔ اللہ تھوڑی سی یہ نشانی دکھاتا ہے کہ جب جو اللہ وقتی طور پر ایسا کر سکتا ہے وہ قیامت بھی ایسے برپا کر سکتا ہے۔ اللہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب اس کو دیکھو فوری نماز کی طرف لپکو۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ ایسے ہیں زلزلے دیکھتے ہیں، طوفان دیکھتے ہیں، آندیاں آتی ہیں، مسئلے بنتے ہیں، ان کے نفسوں کے اندر بنتے ہیں، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم میں سے اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے، پریشانی آ جائے، سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ جو تھوڑی بہت نماز پڑھتا بھی تھا نا، مسجد میں آتا بھی تھا، وہ بھی چھوڑ جاتا ہے۔ وہ جی میرے گھر میں یہ مسئلہ بن گیا تھا، یہ پریشانی بن گئی تھی، وہ پہلا بھی گیا ہے۔ اللہ اکبر، جبکہ ہماری شریعت کیا تربیت کرتی ہے؟ فرمایا یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو دیکھو تو کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے تھے، سورج کو گرہن لگا، آپ نے لمبی نماز پڑھی۔ عام روٹین کے اندر ایک قیام، 2 رکعتوں میں 2 قیام ہوتے ہیں، 2 رکوع ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، آپ نے ایک رکعت کے اندر 2 قیام 2 رکوع کیے، دوسری رکعت کے اندر بھی 2 قیام اور 2 رکوع کیے، اور اتنی دیر تک نماز پڑھتے رہے جتنی دیر تک سورج کا گرہن ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، مسئلہ بنے تو اللہ کی طرف اور توجہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف اور رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کو ہم پر بڑا غصہ آئے گا، اللہ ہماری پرواہ چھوڑ دے گا۔ اللہ ہمیں جس جگہ پر، جس سمت پر ہم پھر رہے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے نولہ ما تولی، پھر ہم اس کی لگامیں ڈھیلی کر دیتے ہیں، جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے، وہ نصلیہ جہنم۔ جب پھر اللہ لگامیں ڈھیلی کر دے، اللہ نہ پکڑے، اللہ نہ تنبیہ کرے، اللہ نہ جھنجھوڑے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر ایسا بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ کام ہے کرنے کا۔ یہ دنیا میں جو زلزلے، طوفان، پریشانیاں آتی ہیں، انفرادی مسئلے بنتے ہیں، اجتماعی مسئلے بنتے ہیں، ان کا مقصد سمجھنا چاہیے۔ ان کا مقصد اللہ کا جھنجھوڑنا ہے، اللہ کی جھنجھوڑ کو قبول کرنا چاہیے، اس پہ کان دھرنے چاہیے، اور اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی خامیوں خرابیوں کو ہم تلاش کریں اور ان کی اصلاح کریں، اور اپنے رب کے ساتھ تعلق اس کے اوپر نظر ثانی کریں کہ میرے رب کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے، میں کتنی باتوں میں اللہ کا کہا مانتا ہوں، کتنی چیزوں میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، جتنی ہی وہ باتیں ہیں جو میرے علم میں ہیں، جو مسئلے میرے علم میں موجود ہیں، ان پہ میرا عمل کتنا ہے، انفرادی طور پر ہم سے کیا گناہ ہوئے ہیں، اجتماعی طور پر ہم کن غلطیوں کا شکار ہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔